بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اکابرین، آج کے اس پروقار عظیم الشان جلسے میں بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان، اس سے پہلے کہ میں اپنے تقریر کا آغاز کروں، میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے جلسے کے منتظمین کو، پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل تمام وہ جماعتیں جن کے جھنڈے آج اس پنڈال میں لہرا رہے ہیں. اس پنڈال میں موجود تمام دوستوں اور ساتھیوں کو میرا سلام. گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، ملتان اور آج لاہور کے اس جلسہ، جن جلسوں کو یہاں کے حکمران جلسیوں کا نام دیتے تھے، جن جلسوں کو انہوں نے ہر ٹی وی ٹاک شو میں جلسیوں کا نام دیا ہے، مولانا صاحب کی اجازت سے میرے خیال میں بھی ان کو جلسے نہیں کہتا، ان کو میں ان غیر جمہوری قوتوں کا، ان آمروں کی پیداواروں کا، وہ قوتیں جنہوں نے 70 سالوں سے اس ملک کے آئین کو اپنی گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، ان قوتوں نے جنہوں نے اس ملک پر 70 سالوں سے جو ہے سنگینوں سے حکمرانی کی ہے. میں ان جلسوں کو جو ہے ان کا جنازہ نماز سمجھتا ہوں. یہ ان کی جنازہ نماز ہے، اور آج کے اس جلسے کے آخر میں مولانا صاحب ان آمروں کا اور ان قوتوں کا جنہوں نے 70 سالوں سے ہمارا اور آپ کا استحصال کیا ہے، انشاءاللہ جلسے کے آخرت میں اس کی جنازہ نماز بھی پڑھا لیں گے. حاضرین مجلس، ہم بلوچستان سے جو لوگ آج بھی اس پنڈال میں آئے ہوئے ہیں، میری باتوں اور میری الفاظوں کو نہ ہی آپ گلا سمجھیں، نہ ہی میرا شکوہ سمجھیں. میں تو صرف مختصراً اس 70 سالوں میں ہم بلوچستان کے لوگوں نے جو کچھ سہا ہے، جو کچھ برداشت کیا ہے، ہمارے جسموں سے ٹپکتے ہوئے، رسکتے ہوئے ان خون کے چند قطرے آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر یہ فیصلہ آپ کریں کہ بلوچستان میں جو آج شورش شروع ہے، کیا اس کے قصوروار ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ 70 سالوں میں ہم نے کوئی ایک دن بھی چین کا نہیں دیکھا. ان 70 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا. ہمارے گاؤں اجاڑ دیے گئے، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، بہنوں کی سروں سے جو ہے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، ہمارے ماؤں کے آنکھوں کے سامنے سے ان کے نوجوان بچوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے جمہوریت کا علم بلند رکھا.
آج جس غیر جمہوری اور آئین شکن حکمرانوں کے خلاف آج آپ برسر پیکار ہیں، آج آپ جن نام نہاد ان حکمرانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، آج جس خلائی مخلوق کے خلاف آپ اس پنڈال میں جمع ہیں، آج جس قوت کے خلاف جس نے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ہمیشہ ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا ہے، ہم 70 سالوں کے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم 70 سالوں سے ان کی دہشت کا اور ان کی وحشت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان غیر انسانی فیصلوں کا، ان غیر اخلاقی فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذرا تحمل سے میری اس بات کو سنیں۔ اہلیان لاہور 70 سالوں سے جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ تو چند عرصوں سے اس کو بھگت رہے ہیں۔ میں حقیقتاً آپ کو کہتا ہوں، اس کے ذمہ دار وہ نہیں، اس کے ذمہ دار یہاں کے سیاستدان اور یہاں کا وہ بڑا صوبہ ہے جو آج اس پنڈال میں موجود ہے۔ اگر اس ازدیا کو آپ روز اول سے لگام دیتے تو یہ اتنا بڑا خوفناک ازدیا نہ بنتا۔ یہ جن جو بوتل سے نکلا ہوا ہے، اس جن کو قابو کرنا بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اہلیان لاہور اور اہلیان پنجاب، کہ کیا آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں بچانا چاہتے؟ اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اس خلائی مخلوق کو دھکیلنا اور اس کو اپنی اس ڈگر پر اور اس حیثیت پر پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اس کو اس کی حیثیت دکھا دیں، اس کو یہ باور کرائیں کہ یہ ملک اس ملک پر بسنے والی عوام کے لیے بنا ہے۔ ان کو یہ ثابت کرائیں، چاہے اپنی آواز سے ثابت کرانا سکتے ہیں، چاہے اپنی چیخ و پکار سے ثابت کرا سکتے ہیں، چاہے اپنے نعروں سے اس سے باور کرا سکتے ہیں، یا اپنے ڈنڈوں سے اس کو ثابت کرانا سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ اگر آپ اس ملک کو ایک دوسرا اس میں ایک بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے تو اس بلا کو لگام بھی آپ دے سکتے ہیں، ورنہ آج میں اس مجمع میں آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، ہم بلوچستان کے لوگوں کو ایک برابر شہری کی حیثیت سے مانیں، آپ ہمیں انسان کا رتبہ دیں، ہمیں اس ملک کے ایک باشندے کا رتبہ دیں۔ جہاں تک آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بحیثیت ایک غلام ایک دن کے لیے بھی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اپنی سرزمین کی وہ مٹی اتنی عزیز ہے جتنی آپ لوگوں کو عزیز ہے۔ آپ لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے 5 دریا دیے ہیں، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اس دریاؤں سے سیراب ہوتے ہوئے کھیت اور فصلیں جو ہیں آپ کو مبارک ہوں، ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے ان میں سے ایک چٹان گندم بھی نہیں چاہیے، لیکن میرے لیے میری سرزمین پر وہ سوکھی مٹی جو ہے نا، میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں اس مٹی کا حقدار ہوں،
میں اپنے اس سمندر میں، چاہے اس کا پانی کھارا ہو، وہ سمندر کا پانی میرے لیے سر آنکھوں پر. میں نہ آپ کے دریاؤں کا طلبگار ہوں اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ میری سمندر کے اوپر مٹی اور سرزمین میں پائی جانے والی معدنیات کا حقدار بلوچستان میں رہنے والا سب سے پہلے اس کا حقدار ہے. 5 ملٹری آپریشن ہم پر ہوئے ہیں. ان 5 ملٹری آپریشنوں میں یہ ہندوستان کی فوج نے ہمارے ملٹری آپریشن نہیں کیے، امریکہ کی فوج نے ہم پر ملٹری آپریشن نہیں کیے، جاپان کی یا انگلستان کی فوج نے ہم پر وہ حملے نہیں کیے. انگریزوں نے 200 سال ہم پر حکمرانی کی، لیکن اس غیر مذہب کی موجودگی میں ہماری عزتیں محفوظ تھیں. لیکن آج جس کو پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے، ہمارے بلوچستان میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں. ہماری عزتیں تار تار کی گئی ہیں. پھر بھی ہم سے آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہم ان اسمبلیوں میں موجود ہیں، ہم نے اس آئین کی حفاظت کی، لیکن ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلا. ہماری لاشیں گرائی گئی. 10,000 کے قریب ہمارے نوجوان آج دن تک غائب ہیں. ان کی مائیں بہنیں بلوچستان کی سڑکوں پر در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، لیکن ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. بلوچی کا ایک شعر ہے، بے شک تو بکش ظلم بکاں آس وجاں مدار سرا حق گشاں چپ نہ باں چپ نہ باں. اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دوں کہ بے شک تم ہمیں مارو، ہم پر ظلم کرو، ہمارے گھر جلا دو، ہمارے گاؤں جلا دو، لیکن تخت دار پر کھڑے ہو کر ہم اپنے حق کی آواز لگائیں گے. کوئٹے کے جلسے میں محترمہ بی بی مریم نوازہ صاحب آئی تھی. وہ خود آپ کو وہ بتائیں گی کہ وہاں پر جو بچیاں آئی تھی کس طرح رو رو کر انہوں نے اپنے پیاروں کی بازیابیوں کے لیے گزارشیں درخواستیں کی. آج مینار پاکستان کے سائے تلے، وہ مینار پاکستان جس پر قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسلامی جمہوری ریاست کا قیام، آزاد ریاست کا قیام ہوگا. کیا واقعی یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا واقعی یہ جمہوری ریاست ہے؟ کیا واقعی آپ لوگ آزاد ہیں؟ نہیں. آپ انگریزوں کے غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کر آپ کو جو ہے ان وردی والوں کی غلامی میں جو ہے دھکیل دیا گیا ہے. ان 70 سالوں میں ہم اور آپ نے جو ہے ان کی غلامی کی ہے. اگر یہاں پر اسلامی نظام ہوتا تو بھائیوں میرے، مجھے بتا دیں اسلام کی قرآن کی کس پارے میں یا کس آیات میں یا کس حدیث میں یہ لکھا ہو کہ ایک مرے ہوئے شخص کی تابوت پر جو ہے تالے لگائے دیے جائیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ اسلامی تاریخ میں کس سربراہ مملکت کے لاش کو اس کے جنازے میں جو ہے اس کے ورثاؤں کو شریک نہ کیا گیا ہو. مجھے جمہوری نظام کی کوئی وہ ایک کتاب مجھے دکھائیں جس میں
मुंतखब नुमाइंदों को फांसी पर लटका दिया गया हो। मुझे जमहूरी मुमालिक का कोई एक ऐसा वाकया बताएं जहां पर हैवी मैंडेट लाए हुए वजीर आजम को जो है जलावतन किया गया हो। नहीं, ये तारीख है, ये वाकयात हमें इस मुल्क में मिलती हैं। अगर सूबे खुद मुख्तार होते तो बांग्लादेश ना बनता। आइन की बालादस्ती होती तो आइन का हलफ लेने वाले खुद जो है उस आइन को पामाल ना करते। जमहूरियत होती तो 31 साल जनरल जो है बराह रास्त हम पर और आप पर हुक्मरानी नहीं करते। बाकी जो हुक्मरानी की भी है उन पर भी उनका हाथ था या उनका दबाव था। सियासी मामलात पर मुदाखलत, दाखिला और खारजा पॉलिसी भी उनके बलबूते पर बनती हो। और तो और कारोबार भी अपने हाथ में रख लिया है। डीएचए बने हुए हैं, एफडब्ल्यूओ बना हुआ है, फौजी फाउंडेशनें बनी हुई हैं, कारोबार अपना है। और डीएचए मैंने सुना है लाहौर में इतनी बनी हुई है, मुझे तो शक ये है कि अगर यही सिलसिला रहा तो 10-15 सालों बाद लाहौर वालों शायद आप लोगों के लिए कब्रिस्तान की भी जगह ना हो। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं ये कहता हूं सबसे पहले सियासतदानों का भी होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद वालों का भी होना चाहिए। दुबई में वो जो अपने आप को जनरल मुशर्रफ शेर कहता था उसका भी एहतसाब होना चाहिए। वो जो पिज्जा बेचते हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने जो मुल्क की खवातीन से लेके यहां के लोगों को अमेरिका के हाथों भेजा है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिर्फ सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे। इमरान खान वजीर आजम और उसके वज़रा कहते हैं हम और इस्टेब्लिशमेंट और फौज जो है एक पेज पर हैं। नहीं भाई, आप एक पेज पे नहीं, आप सबकी किताब एक है। आप सब एक ही किताब के पढ़ने वाले हैं, आप एक पेज वाले नहीं। जिस तरह यहां पर डीएचए के नाम पर जमीनें हथियाई जा रही हैं, कंटोनमेंट के नाम पर जमीनें हथियाई जा रही हैं। ग्वादर का नाम तो आपने सुना होगा, लाहौर के वासियों। हमारे ग्वादर को बाड़ें लगाकर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के तौर पर जो है वहां के लोगों को तकसीम किया जा रहा है। ग्वादर की मकामी आबादी को वहां से जो है बेदखल किया जा रहा है। वहां के जो माहीगीर हैं उनको माहीगीरी से रोका जा रहा है। उनको समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इन मुजालिम के पीछे यही तरक्की आती है। हम तरक्की चाहते हैं भाई, हम तरक्की के खिलाफ नहीं, लेकिन वो तरक्की जिसमें मेरा वजूद खतरे में हो उस तरक्की को एक दिन के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो तरक्की जिसमें मेरी कौमी शिनाख्त, मेरी जबान, मेरा नाम मिट जाए, उस तरक्की को ना मैंने पहले कबूल किया है, ना आज करूंगा, ना कल करूंगा। को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।
آخر میں اس شعر کے ساتھ ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ بڑی مہربانی۔